السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہے مصباح اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل میں۔ اور آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں وہ مفتی مین کی ہے، اور آپ کو نہایت حیرت ہوگی کہ وہ بہت ہی پیاری اردو بولتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ ان کو اردو میں آج سنیں گے، تو آئیں ہم مل کے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ کا میزبان عبد المتین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میں ہوں دبئی میں، اور میرے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں۔ اسپیشل اس لیے کہ مجھے ذاتی طور پر بھی بہت پسند ہیں، اور صرف مجھے ہی نہیں، دنیا میں لاکھوں لوگوں کو نہ صرف پسند ہیں بلکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ زمبابوے سے ان کا تعلق ہے، مفتی بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں آپ کا نام ہے، اور مسلمانوں سمیت شاید یہ بہت چند شخصیات میں سے ہیں جن کو مسلمانوں سمیت غیر مسلم بھی نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ آپ کی گفتگو تعصب، فرقہ واریت، انتہا پسندی سے پاک اور خالصتاً اصلاحی اور موٹیویشنل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد آپ کو فالو کرتی ہے، جس کا آپ ایک اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر پر تقریباً 93 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، فیس بک پر تقریباً 43 لاکھ، اور ان کے یوٹیوب پر 35 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ صرف فیس بک اور ڈیجیٹل دنیا تک محدود نہیں ہے، ان کے جہاں پہ عوامی خطبات ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے گراؤنڈز وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں ان کے بیانات اور لیکچرز کو سننے کے لیے۔ اردو ان کی زبان تو نہیں ہے، انگلش میں لیکچرز دیتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں، لیکن آج میری اور میسج ٹی وی کی اسپیشل ریکویسٹ پر اردو میں ہم سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے وقت دینے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کو لوگ ابھی اردو میں سنیں گے تو خود سے سوچیں گے کہ یہ مفتی صاحب اردو بول رہے ہیں، کون ہیں، کہاں سے ہیں، تو اس سے پہلے کہ لوگ اندازے لگائیں، آپ ذرا خود ہی بتا دیں کہ آپ بیسکلی ہیں کہاں سے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو میں زمبابوے سے ہوں، میری پیدائش ہے زمبابوے کی، میری ماں باپ ہے میرے گجرات سے، انڈیا سے، اور ہماری زبان ہے وہ انگلش ہے گھر میں، اور الحمدللہ یہ پہلی دفعہ میں اردو میں کچھ انٹرویو دے رہا ہوں یا پبلک میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ آسان کرے۔ میرا سکولنگ جو ہے وہ سب زمبابوے میں تھا، اور پھر میں سعودی عرب گیا تھا، وہاں پڑھائی حاصل کی، ڈگری شریعہ میں، اور وہاں سے انڈیا گیا، تو اس سے فائدہ ہوا کہ اردو زبان زیادہ سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ اور آپ کے والد صاحب بھی عالم ہیں؟ جی ہاں۔ وہ زمبابوے میں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی کام کیا، بہت سارا کام کیا زمبابوے میں، تو وہ مساجد، مدارس اور دین کا کام، بہت کام کیا الحمدللہ۔ صحیح۔ اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 9 ماشاءاللہ۔ اور آپ کے جو باقی بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دو عالم ہے، ایک بزنس میں ہے، تو ہمارے یہاں جو بزنس میں ہے وہ جو عالم ہے ان کی مدد کرتے ہیں پیسہ کے۔ صحیح۔ تو آپ نے جو آپ کی عصری تعلیم تھی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے زمبابوے سے حاصل کی ساری؟ جی ہاں، وہ وہاں برٹش سکولز ہے، اس لیے کہ وہ برٹش کالونی تھا۔ جب میں 1980 کو ہم آزادی ملی، تو اس کے بعد سب برٹش جو سکول تھے وہ، یعنی ان کا اثر جو ہے آج تک ہے، تو ایجوکیشن سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں، بہت ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ پھر انڈیا گئے پڑھنے کے لیے، تو انڈیا میں کہاں سے پڑھا؟ وہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک جگہ ہے، وہ دارالعلوم ہے، تو وہاں کنتھاریا میں۔ وہاں سے آپ نے جو یہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، جو عالم بننے کا کورس ہوتا ہے؟ ویسے ہم نے اس وقت پوچھا تھا کہ کہاں، میرے والد صاحب نے کہا کہ اردو زبان بہت اہم ہے، اور یہ دین کے حساب سے بہت سارے لوگ اردو بولتے ہیں، اور بہت کتابیں بھی، اور بہت اردو یعنی عربی کے بعد، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بہت اہم زبان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر جاویں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا، تو پوچھا تھا کہ کہاں پہ میں فٹ ہوتا ہوں، تو کچھ مقابلہ کے بعد وہاں کے مفتی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ افتاء میں آ سکتے ہیں، تو پھر وہاں میں نے شروع کر دیا۔
صحیح. تو اپنے شوق سے کیا کہ کوئی والد صاحب کی طرف سے زبردستی تھا کہ عالم بننا ہے آپ؟ زبردستی تو نہیں، پہلے سے مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا، یہ آنکھ کے، شاید آپ نے سنا ہوگا. لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں جب چھوٹا تھا تب حفظ کیا، 9 سال کا شروع کیا اور 11 تکملہ ہوا. تو پھر اس کے بعد کتابیں شروع کی اور یہ فقہ اور عقیدہ اور یہ سب. تو میں جب 16-17 سال کا تھا تو مکمل حدیث کی کتابیں اور سب مکمل کیا تھا، لیکن انگلش میں، عربی میں. تو پھر اس کے بعد میں مدینہ شریف گیا اور اس کے بعد انڈیا. تو الحمدللہ وہ ایسا نہیں کہ کچھ زبردستی، لیکن اچھا تھا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر ایتھنک انڈینز ہوتے ہیں، ایتھنک پاکستانیز، ایتھنک بنگالیز. تو ان میں اگر بات کرنی ہو تو یعنی ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہوا. تو مدینہ میں آپ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں؟ جی ہاں. تو یعنی آپ کی تعلیم زمبابوے، انڈیا اور سعودی عرب، ان 3 ممالک سے آپ نے تعلیم حاصل کی. صحیح. تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس طرف کیسے آئے، اسپیچز اور اس طرف کیسے؟ حالانکہ زمبابوے تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ میرے خیال سے مسلمان بہت ہی کم تعداد میں ہیں. تو زمبابوے جیسے ایک ملک سے ایک ایسا اسکالر جس کو اب دنیا پوری جانتی ہے، یہ سفر کیسے طے کیا؟ تو یہ کیا ہوا تھا، یہ اللہ پاک طرف سے ہے. میں نے پہلی دفعہ یعنی جب میں واپس آیا تو والد صاحب نے کہا کہ آپ یہاں الف با تا بچوں کو پڑھانا اور مسجد میں امامت کرنے، ایک شرط کہ بالکل سیلری مت لینا. یہ دین کا کام جو ہے وہ بلا سیلری. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذاتی ایک چیز ہے. تو میں نے شروع کیا اور مسجد میں امام تھا، ابھی تک ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو الف با بالکل. اور پھر جمعے کا دن اور بیان کرتے تھے مسجد میں. اور سنڈے کو ہم نے ایک شروع کیا تھا تعلیم عورتیں کے لیے، تفسیر، قرآن کی تفسیر. تو پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان کہ وہاں سے ساؤتھ افریقہ میں گیا اور ریڈیو پہ بیانات آئے اور رمضان میں جاتا تھا. تو پھر پبلک ریڈیو ٹیلی ویژن میں. تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اس میں 2 قول ہے. جو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے اچھے کاموں کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں تعصب ہوتا ہے، آج تک تعصب یہ ہے کہ بھئی میں صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں اور سب غلط ہے اور سب گمراہ ہے اور سب جہنم میں جائیں گے، فقہی مسئلے میں. تو آج تک ایسا ہے. لیکن میں نے طے کیا تھا کہ جو بھی کہیں ہم ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان اور یہ سب ٹی وی دیکھتے ہیں، تو میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں. اس دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. میں کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے کچھ موویز میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن یہ میں آ رہا ہوں کسی اچھی چیز کہنے کے لیے اور رغبت پیدا کرنے کے لیے. اور ہمارے بچے ہیں، سب امت کے بچے ہیں اور ہیومینٹی ہے، یعنی انسانیت ہے. تو شروع کیا اور الحمدللہ اس سے مجھے یاد ہے کہ فیس بک جب شروع ہوا تھا نا، میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ بالکل حرام ہے اور اس میں ہم کو یعنی ساتھ نہیں دینا. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کارٹونز یا کچھ تھا پہلے 2005 میں. تو ہم واقعی یعنی ہم عاشقان رسول بالکل ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے اور ہم کو جانا بھی نہیں. پھر کسی آدمی میرے پاس آیا جمعہ کے بعد، آپ نے تو بیان میں یہ کیا اور ایسی چیز بتائی، لیکن آپ کے تو 5 پروفائلز ہے فیس بک میں. میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ اس وقت تو فون پہ نہیں تھا، یہ لیپ ٹاپ پہ یا پی سی. تو میں گیا ان کے گھر پہ، میں نے دیکھا یار یہ تو فراڈ ہے. تو ہم نے شروع کیا اس کو بند کرنے کی. تو 1 ملا، 2، 3، 4، لیکن 5واں تو نہیں ملا. بعد میں کوئی بچہ نکلا تو کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس کو نہیں بند کرو، آپ یہ لیں، میں پاسورڈ آپ کو دوں اور آپ شروع کریں. بچہ 12 سال کا. اچھا.
تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے دے دو پاسورڈ. تو پاسورڈ دے دیا تو میں نے اس کو کک آؤٹ کیا فوراً اور سب ڈیلیٹ کر کے میں نے کہا دیکھیں گے. تو پھر میں نے مشورہ کیا. تو اس کے بعد میں نے شروع کیا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن اور حدیث کی بات ہم کریں, 1-2 بات. اور 4-5 ہزار تھے اس وقت فینس. تو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, مسلمان قرآن شریف کی آیت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یا کہ آئی ڈونٹ اگری یا یہ. تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ انکار کرتے ہیں یا تو اعتراض ایک آیت پر, وہ تو کفر ہے. تو بہتر ہے کہ آپ آیت لکھنے سے آپ جو مطلب ہے, جو میننگ ہے, جو میسج ہے وہ لکھ لیں, تاکہ اگر وہ اعتراض کریں تو آپ کے الفاظ پہ اعتراض کر رہے ہیں, صحیح, قرآن پہ نہیں, قرآن پہ نہیں. تو اس سے ان کا فائدہ ہوگا اور دین کو بھی. تو پھر میں نے شروع کیا, میں نے کہا چلو ہم آیت اس وجہ سے, ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نہیں لکھنا ہے, لکھنا تو ہے, لیکن کوئی ایک مصلحت کے اعتبار سے ہم یہ مطلب لکھیں گے یا کچھ میسج لکھیں گے جو قرآن شریف کی روشنی میں ہو. تو شروع کیا تو ماشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہو. اور میں نے دیکھا کہ مسلم, نان مسلم, اور یہی میں جب چھوٹا تھا تب ہمارے اسکولز جو تھے وہ کرسچن اسکولز تھے ہمارے یہاں, اور بہت پرائیویٹ اسکول بہت بہترین آج تک ہے. تو ہم تو ساتھ میں اسکول گئے اور سب, میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہیں, اور اکثر لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن جہالت کی وجہ سے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ہم کوئی یہ ہے. تو اس یعنی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بات بتائیں کہ نہیں, ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم بھی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور ہم مانتے ہیں انسانیت میں, اور ہم مانتے ہیں کہ یعنی اچھا کام کرنا. تو آج تک وہ چل رہا, اور میں نے کبھی بھی ٹرن نہیں کیا سیاست میں. میں فالو تو کرتا ہوں کبھی کبھی, اور میں جانتا ہوں میری پرسنل ویوز بھی ہے, لیکن وہ پبلک کے لیے نہیں. صحیح, بالکل. مان لو کہ میں ابھی پاکستان آیا, ماشاءاللہ بہت گرما گرمی چل رہی ہے, میں نے خاموشی سے کام کیا. میں نے کہا کہ بھائی پولیٹکس میں ایک بھی لفظ بھی ہم کو نہیں بولنا, اس لیے کہ ہمارا کام نہیں ہے. when you lose focus, جب فوکس آدمی جو ہوتا ہے نا تب یعنی کام ہو سکتا ہے, لیکن فوکس جب ہٹتا ہے نا تو کام ختم. اور وہ سب اب تک کی دعوت اور اس کے کام کے سلسلے میں دنیا کے تقریباً کتنے ممالک میں جا چکے ہیں, کچھ یاد ہے؟ پتہ نہیں, یاد ہے. یعنی اتنے زیادہ ملک ہیں, ابھی آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے ملکوں میں؟ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن میں اکثر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جاتا ہوں زیادہ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں جاتا ہوں, لیکن اکثر جو مان لو کہ افریقہ میں, اس لیے کہ کون جاتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. نائجیریا, وہ سیرالیون, گامبیا, ایسے ملکوں میں جاتا ہوں. تو آپ کی آڈینس جو ہے, جو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں, وہ زیادہ تر مسلمان بھی ہوتے ہیں یا نان مسلم بھی ہوتے ہیں, اور وہ اسلام بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہے اس چیز کی طلب اسلام کی؟ 90% مسلمان ہوتے ہیں, اور نان مسلم شاید 10% ہوں گے, کبھی کبھی اور زیادہ کبھی کم, لیکن مسلمان بہت بہت بنتے ہیں. میں پہلے وہ ویڈیو کرتے تھے کہ مسلمان بنتا ہے نہیں, اور یہ ماشاءاللہ ابھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ شہادت کی بات ہے نا, وہ پرائیویٹ ہے. اس میں مجھے ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھ لیا, اس سے زیادہ وہ فالو اپ جو ہے وہ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ بلا فالو اپ چھوڑ دیتے ہیں. تو فالو اپ کا مسئلہ یہ ہے, اس میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں, اس کو کنیکٹ کر دیں, یا اگر ہمارے ملک میں ہو تو ہمارے ساتھ ہو. اور کتنی زبانیں بول لیتے ہیں؟ ابھی آپ اردو بول رہے ہیں, انگلش میں آپ لیکچر دیتے ہیں, اس کے علاوہ کتنی زبانیں آتی ہیں؟ شاید 8 لینگویجز, لیکن انگلش, عربک, فرینچ, گجراتی, ہندی. ویسے وہ ہمارے زمبابوے میں شونا ہے, وہ شونا بھی میں. ابھی پچھلے دنوں ایک دم سے اخباروں میں, نیوز پیپرز میں, سوشل میڈیا میں, ہر جگہ آپ آئے کہ جی ورلڈ فیمس مفتی اسماعیل مینگ پاکستان آ گئے. تو لوگ, بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں, فالو بھی کرتے ہیں, میرے جیسے بھی, وہ جو حیران ہوئے کہ مفتی مینگ, اور ایک دم سے پتہ چلا واپس چلے گئے. تو پاکستان کیسے آئے, اتنی جلدی واپس کیوں چلے گئے, اور کیسا لگا پاکستان آ کے؟ چلو میں شروع کروں, کیسا لگا پاکستان. بہت بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھی جگہ ہے, بہت مبارک جگہ ہے,
اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حفاظت کرے اور انشاءاللہ ترقی عطا فرمائے. بہت اچھے لوگ، دیندار لوگ، جذباتی لوگ، بہت کرم والے لوگ. تو پہلی دفعہ ہے صحیح، لیکن میں صرف ایک انسانی اعتبار سے جب ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے پاکستان میں، تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم کو کچھ کرنا پڑا. یہ امت کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، سب ہم بھائی بھائی ہیں. اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی یہ نہیں ہے. اصل یہ ہم امت محمدیہ ہے جیسے میں نے کہا. تو آپ فلڈ ریلیف کی بات کر رہے ہیں؟ جی فلڈ ریلیف. یہ فلڈ جو ہے وہ دیکھ کر میں رونے لگا. کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. پھر میں نے کہا مجھے دیکھنا نہیں، مجھے کچھ کرنا ہے، دیکھنا نہیں، وہاں پہنچنا ہے. تو میں کئی سال سے عبداللہ ایڈ کے ساتھ میں ایمبیسڈر ہوں، یعنی گڈ ول ایمبیسڈر، اور بیداری پیدا کرنے کے لیے لوگ، اور میں ٹرسٹ بھی کرتا ہوں یہ کام اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. اور میں جاتا ہوں ان کے ساتھ. تو میں نے کہا چلو ہم پاکستان، تو شروع تو کام کر دیا. دوسرے دن سیلاب ہوا نا، دوسرے دن سے ہم نے کام آن دا گراؤنڈ شروع کر دیا. لیکن 3-4 ہفتے کے بعد ہم بھی خود پہنچ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ جو نیت ہے وہ صاف رہنی چاہیے. اگر میں نے کہا ہم بیان کریں گے، یہ کریں گے، بھائی یہ کس نیت سے آئے؟ بھائی میں ایک نیت سے آیا ہوں اور ایک نیت سے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں جب بھی کہاں بھی جاتا ہوں، شاپنگ کے لیے نہیں، سائٹ سینگ کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں. جو کام کے لیے میں آیا ہوں وہی کام کر کے میں نکل جاتا فوراً 5 منٹ بھی زیادہ نہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ بیان ہو، کچھ ہو، وہاں سے فوراً ایئرپورٹ میں جاتا ہوں. اس لیے کہ یہ میری عادت ہے کہ بھئی مان لو میں سری لنکا کتنی دفعہ گیا ہوں، کبھی بھی میں نے سائٹ سینگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں، شاپنگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں. کیوں؟ اس لیے بھئی یہ تو سب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا ہے وہ. ہاں ابھی میں دبئی میں ہوں تو ہو سکتا ہے میں شاپس میں گیا ہوں، کچھ میری چیز کچھ خریدنی ہو، کچھ یہ ضرورت ہے یہ. اور لیکن جب کسی جگہ کسی نیت سے جائیں تو ایسا ہی جب میں پاکستان آیا تو اسی نیت سے. اور میں نے پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، باہر نکل کے پھر ہم بتائیں گے کہ یہ ہے وہ ہے. اور اصل تو دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ایک ضرورت ہے. یہ لوگ ابھی سیلاب میں بہت افیکٹڈ ہیں تو ہم کو مدد کرنی چاہیے. وہ اصل ہے. تو وہ تو ہو سکتا ہے بعد میں، ورنہ تو میں بتاتا بھی نہیں کہ بھئی میں گیا آیا. اس لیے کہ ہم کبھی جاتے ہیں افریقہ میں، بعض چند ملکوں میں مدد کرنے، کوئی جانتا نہیں کہ ہم گئے. وہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے بس. لیکن یہ تو ایک بیداری، اس لیے کہ ہسٹورک، یعنی سم تھنگ ویری ہسٹورک، یعنی بہت میں نے کبھی زندگی میں ایسے سیلاب نہیں دیکھا، صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں. تو میں نے کہا یہ ہمارے بھائی، اگر ہم نہیں مدد کریں گے تو کون کرے؟ اور ہے بہت سارے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ جتنا بھی ہم کریں نا وہ کم ہے. اچھا، آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ کے کچھ بھائی بزنس کرتے ہیں اور آپ دعویٰ کے کام، تو آپ بھی کچھ بزنس کرتے ہیں یا صرف دعویٰ کا کام کرتے ہیں؟ خود تو میں بزنس نہیں کرتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کہاں سے. تو یہ ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب بڑے عالم ہیں، ابھی تک حیات ہے، اللہ ان کو تندرست عطا فرمائے. تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی ہمارے مدد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ضرورت ہو وہ الحمدللہ کرتے ہیں. تو فیملی بزنس ہے. اور خود تو میں نہیں کرتا ہوں، ہمارے ایک دو انویسٹمنٹس ہے، تو الحمدللہ چل رہا ہے. الحمدللہ آپ نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا صرف دعویٰ کے کام کے لیے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، ابھی تک. اور دعا ہے کہ مرتے دم تک. آپ کی گفتگو میں موٹیویشن ہوتی ہے، اصلاحی ہوتی ہے. ہمارے انڈیا پاکستان میں زیادہ تر مزاج لوگوں کا مناظر وہ ڈیبیٹس کا ہے. کبھی کوئی مناظرہ ڈیبیٹ وغیرہ بھی کیا، یا اس طرف کوئی شوق پیدا نہیں ہوا اپنے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے؟ یہ جو ہے ہر ایک کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا. ہر ایک ڈاکٹر میں ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، ایک آرتھوپیڈک ہے، ایک فلاں ہے. تو ایسے بھی علماء میں یعنی ہے اور ہونا چاہیے. تو میں میری لین میں رہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مناظرے صحیح ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. بعض لوگ جید عالم ہیں، بہت بہترین اور علم بھی ہے، لیکن وہ مناظرے میں فیل ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہ الگ طاقت ہے، اور یعنی تجربہ ہونا چاہیے، ٹریننگ ہونا چاہیے. تو یہ میں نے چھوڑ دیا ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ماہر ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی چیز میں داخل ہوں اور پھر میں 100% میں یعنی نہیں دے سکتا ہوں.
तो आपकी बात सही है कि मैंने पब्लिक में कभी डिबेट नहीं की है, मैं प्राइवेट में तो होता है, वो भी डिबेट नहीं, लेकिन ये क्लैरिफिकेशंस और ये सब और क्वेश्चन आंसर ये, लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हर एक की स्पेशलाइजेशन होती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह आसान करे। अच्छा मतलब आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, माशाल्लाह आपको लोग दुनिया भर में देखते हैं, समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इस तरह की ऐप्स हैं, मुसलमानों को भी इस तरफ कुछ काम करना चाहिए? क्योंकि हमारे हाथ में बेसिकली कुछ नहीं है। अगर आज मेरा या आपका कोई अकाउंट बंद हो जाए तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो क्या इस तरफ भी मुसलमानों को मैनेज करनी चाहिए? और कुछ लोग हैं जो इस तरह की ऐप्स बना रहे हैं, अल फाफा कम्युनिटी है और दुनिया भर में बहुत सारी हैं, लेकिन उनको वो पजीराई नहीं मिलती, क्या वजह है? ये आप देख लें, जो आपने मेंशन किया ना, यूट्यूब और ये सब, एक भी ऐप कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। सही। तो अगर ऐप्स बनानी हो और आप कहेंगे ये मुसलमान के लिए ऐप है, कोई नहीं है, तो इसलिए कि ये डिफीट्स द पर्पस। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने खामोशी से कोई ऐप बनाई और इनको रिलीजन से ताल्लुक नहीं किया है अलानन, यानी लेकिन खामोशी से कर रहा है, इसका गर्ज ये है कि जो इस्लामी बात में बंद नहीं करूँगा वो काफ़ी है। लेकिन वरना तो मैं नहीं देखता हूँ कि इसमें ज़्यादा सक्सेस हो। क्यों ज़्यादा सक्सेस हो? इसलिए कि मैंने देखा, खुद का तजर्बा है, यानी मैंने देखा है चंद लोग कहते हैं कि भाई हमने ये किया, बहुत अच्छा काम, लेकिन कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि रिस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा और खुले हो कहते हैं कि ये हलाल है, ये फलां है, ये मुसलमानों को लल करने के लिए। देखो बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों के ऐप्स में होंगे, वरना अक्सर मैं और आप और सब कितने अक्सर ऐप्स तो हम यहूदी के हैं ना, ये व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब किसकी है? लेकिन हम जो सही फायदा अगर उठाएंगे तो जायज़ है, सही, बल्कि इबादत भी हो सकती है कि भाई हमने अगर सही नीयत से, तो हम ये कहते हैं कि भाई इसके अगर किसी को करना है और ज़रूरत तो है, मैं ये समझता हूँ कि दौर आएगा कि जो भी रिलीजियस बात है ना, वो पूरी दुनिया से वो बंद करना चाहते हैं, यानी वो हो सकता है, आएगा है। लेकिन इसमें हमारा जो, मैं नहीं कहता हूँ मुकाबला, लेकिन जो क्या करना ज़रूरी है कि हम भी किसी चीज़ बनाएं, लेकिन ये नहीं कि मैं आपको एक सवाल पूछूं, आपने कभी सुना कि भाई ये क्रिश्चियन ऐप फला? नहीं। क्यों? बहुत सारे, इसलिए कि वो भी उसको लेबल नहीं करते, बस लेबल नहीं करते। बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा मुझे इसी से एक ज़मीनी सवाल था मेरे जहन में, ये ऐप्स की तो बात एक आ गई, साइंस में देखें, बाकी और सारी दुनिया की बहुत सारी चीज़ों में देखें, मुसलमान हमें बहुत कम नज़र आते हैं। ज़्यादातर हमें वो लोग नज़र आते हैं जो मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान इस तरफ आ नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह? क्योंकि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जाता है कि आप जब भी मिसालें देते हैं तो कुर्तबा की देते हैं, 500 साल 1000 साल पुरानी की आप तारीख निकाल के ले आते हैं कि मुसलमान ये थे, ये थे। अब क्या है? अब मुसलमानों का इस कम्युनिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? दो तीन चीज़ें। मुसलमान तो है माशाल्लाह, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं और बहुत कुछ इन्होंने किया है, लेकिन शायद एक्सपोजर नहीं मिला, एक चीज़। और दूसरी कि मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी हम आपस में हमारी जो अस्तगफिरुल्लाह दुश्मनी होती है मुसलमानों के अंदर, इसका यानी रद्द फ़ैल ये है। सही। इसके नतीजे में हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने हमने कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमने खुद इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो कौन देगा? लेकिन उस वक्त ऐसा दौर ऐसा था कि जब यानी कोई साइंटिस्ट जब मुसलमान खुश होते थे, अभी तो सब एक किसी को कुछ ना कुछ कह देंगे कि ऐसा है वैसा है, इसका क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो बहुत। और इसीलिए आज भी अगर आप देखें जितने मुसलमान का एक्सपोजर हुआ है, नॉन मुस्लिम्स ने एक्सपोजर किया, मुसलमानों ने थोड़ा एक्सपोजर किया। सही। तो ये हमारी कमी है और ये उम्मत की कमजोरी है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे आपस में जितने झगड़े होते हैं ना, हमको ये इख्तिलाफी मसले में सही है कि ये इख्तिलाफ है, इस वजह से, इस दलील से, इस एतबार से ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन इसमें दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को कत्ल, एक दूसरे को यानी बुरे अंदाज से बोलना, ये बिल्कुल हमारा नुकसान है। ये हम एक उम्मत है, तो ये बिल्कुल इसको यानी कुछ करना चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि कोई आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा दिलचस्प इंटरेस्टिंग कोई वाकया जो आप, इंग्लिश में तो आपके मैंने बहुत सारे सुने, अभी मैं कल एक सुन रहा था कि आप एक एयरपोर्ट पे गए, जब आप जा रहे थे तो अब आप उसका वीज़ा नहीं चाहिए था, जब आप वापस आए, इस तरह का कोई एक इंटरेस्टिंग वाकया उर्दू में जाके हमारे नाज़रीन तक भी पहुंच जाए, कोई ऐसी चीज़? चलो
ہے. ابھی آپ یعنی ابھی پوچھ رہے ہیں تو مجھے سوچنا پڑے گا. الحمدللہ بہت سارے ہم بھی پاکستان گئے ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ماشاءاللہ, اور وہ بھی ہر ایک جگہ میں چائے پلاتے ہیں کھلاتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اگر پاکستان میں رہوں نا تو میں بہت بہت بڑا, اسی لیے بعض علماء ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں, لیکن اس لیے کہ لوگ کھلاتے ہیں دل سے اور ناراض ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں. تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو میں ریسٹورینٹ میں ہوٹل میں جاتے ہیں کھانے کے لیے, تو میں آرڈر کر کے مجھے فوراً میں پیسہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی میں پیسے دے کر پھر میں کھاؤں گا, ورنہ تو میں نہیں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ کیوں, اگر میں مر جاؤں تو یہ نہیں, مر جائیں تو کوئی بات نہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ میں جب جاتا ہوں نا تو لوگ دیکھ کر پھر خاموشی سے چپ سے پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ وہ ٹیبل کا پیسے, وہ مجھے پسند نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہم خود کے پیسے. تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی عالم پہنچ جاتا ہے مان لو ہوٹل پہ یا جو بھی جگہ, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھکاری ہے, یہ کوئی مانگنے کے لیے یا کوئی ڈسکاؤنٹ مانگے. تو میں اپوزٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو اگر میں کسی اور جگہ میں جاتا نا تو فل پیسے دے کر میں مان لو کہ ایک چین پہ اگر آپ جائیں نا تو فل پیسے دے کر آپ کھا لیں گے تو سب کچھ کریں. تو میں چاہتا ہوں آپ میرے مسلمان بھائی ہیں, میں 10% زیادہ آپ کو دوں, اس لیے کہ میں خوشی سے آپ کے بزنس ہے, آپ انشاءاللہ ترقی کرتے ہو. نہیں تو کم از کم وہ فل پرائز تو نہیں ہے. بالکل صحیح. لوگ جو اسلام کے بارے میں کنسیپٹ ہے لوگوں کا, خصوصاً غیر مسلموں کا, اس میں بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے کہ وہ لوگوں کو اس نے غلط انفارمیشن میڈیا میں اسلام کے بارے میں دیا. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ وہ تو ہے, وہ یعنی ہماری طرف سے بھی تھوڑا ایگزیجریشن بھی ہے, لیکن وہ بھی صحیح ہے کہ بعض لوگوں یعنی بالکل یہ مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. میرا تجربہ یہ ہے کہ وہی لوگ بعد میں مسلمان بنتے ہیں, وہی لوگ, اس لیے کہ یہ ایک کمزوری کی نشانی ہے, شدت عداوت, یعنی میں بہت اس کے بعد کیا ہے محبت, اس لیے کہ وہ گر گیا ہے, بالکل نیچے گر گیا ہے. اس کے بعد کیا ہے افسوس, اور وہ رات کو جب سوتا ہے تب کیا ہوتا ہے, بھائی جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا, ابھی کیا ہے, ابھی میں دیکھ لوں کتاب میں اگر کچھ اور چیز وہ میں کروں تو وہ کتاب کھول کر دیکھیں گے کہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کیا نہیں, وہ بالکل اس کو اللہ کرے ہدایت مل جائے. ایسے کتنے ہیں, میں جانتا ہوں, خود میں جانتا ہوں بعض کو. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں, لیکن بعد میں وہ مسلمان بھی بنتے, توبہ بھی کرتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ کی ایک بک ہے موٹیویشنل مومنٹس, وہ ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا, اس کے بارے میں بتائیں, اس کے پبلش کرنے کا خیال کیسے آیا؟ تو کیا ہوا کہ آفٹر سپٹمبر 11 یعنی یہ 11 سال پہلے کی بات ہے, نہیں 11 نہیں 20 سال پہلے, میں نے سوچا تھا کہ یہ نان مسلم جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی داڑھی والا جو ہے وہ دہشت گرد ہے, تو ہم یہ اچھی بات کریں, کچھ کامن بات کریں جو وہ بھی کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے, اور یہ اگر مسلمان کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں بھی کچھ اچھی باتیں ہیں نا. تو شروع کر دیا. پھر جیسے میں نے آپ کو فیس بک کا بتایا, تو ٹویٹر پہ بھی میں نے شروع کیا اور وہی بات. تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو کمپائل دس, یعنی آپ کیوں کمپلیشن نہیں کرتے ہیں, چند اور لوگ پکڑ کے دیکھیں گے, یعنی کوٹیشنس صرف. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم کر لیں گے, اور پہلی بک میں ہم نے فوٹو ڈالا یعنی کور پہ. باہر لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے نہیں, تو میں نے کہا اگر نہیں چاہتے ہیں تو یہ کور جو ہے اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے وہ سفید ہو جائے گا, اور جو لیکن کیا تھا کہ غیر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اس مسلمان عالم کی کتاب وہ پکڑ لیں, وہ بہت اچھی. میں نے نہیں دیکھا ہے دنیا میں, ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے. اور ایک دفعہ میں لندن میں ٹرین میں تھا اور میں نے کسی عورت کے پاس یہ بک دیکھا, اور میں نے کہا کہ اللہم لک الحمد, کیوں, یہی میرا مقصد تھا کہ وہ پڑھیں, تاکہ وہ اگر دیکھ لیں کہ یہ داڑھی والا ہو اور مسلمان ہو, اور وہ انہوں نے کتاب خریدی اور وہ دیکھتا ہے اور یوں کرتے ہیں نا, کم از کم جو دشمن ہوتے ہیں, دشمن کی دشمنی کو کم کرنا وہ ایک بہت زیادہ دعوت کا کام ہے. ہدایت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن دشمن کو جو دشمنی ہے اس کو کم کرنا آپ کی بات سے یا معاملات سے یا جو بھی ہو, وہ بھی دعوت کا کام ہے. تو یہ اس کے پیچھے یہ, اور پھر بک 2 اور 3 سب 1-2 یعنی نکلے الحمدللہ. میرے پاس آخری ایک سوال, وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت 9/11 کے بعد اور دنیا میں بہت ساری جگہوں پر جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں اس میں موسٹلی مسلمان انوالو ہوتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں, واٹ ایور دا ریزنس. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل اسلام کا چہرہ یہی ہے کیونکہ اب لوگ داڑھی کو اور ان چیزوں کو اسلام سے ریلیٹ کر کے پھر اس کو دہشت گردی اور ان چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں, مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں, یہ انتہا پسند ہوتے ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے, اور یہ اسلام
का यानी इस्लाम की टीचिंग्स नहीं है, लेकिन हमको स्टडी करना है कि ये क्यों कर रहे हैं। अगर कोई रिलीजियस या दीनी अकीदत से ये कर रहे हैं तो हमको इसका इलाज करना है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल रीजंस हो, और अक्सर पॉलिटिकल रीजंस है मेरे ख्याल से, अगर कोई पॉलिटिकल रीजंस हो तो पॉलिटिशियंस के हाथ में। आजकल पॉलिटिशियंस जो कुछ बोलना वो बोल देते हैं, और क्या इसका क्या होता है क्या नहीं होता है वो सोच भी नहीं करते हैं कभी कभी। तो इसमें ज़रा मैच्योरिटी होना चाहिए कि भाई मेरे फॉलोअर्स है कितने सारे मिलियंस पॉलिटिशियन में हों, अगर मैंने किसी बात की तो मुझे सोचना यानी ज़रूरी है कि भाई इससे क्या होगा, और कैलकुलेटेड यानी लोग कैलकुलेट भी करते हैं, लेकिन फिर बाद में वो खुश होते हैं कि भाई ये लोग इन्होंने ये किया हुआ। तो दुनिया में आप अगर देखें जितने मुल्क में ये हो रहा है, तो यानी कुछ है या तो सीरियस ऑपरेशन या तो सीरियस यानी इनकी सर्वाइवल, कहते हैं ना कि वो सर्वाइवल के लिए कुछ किया, तो इसका इलाज करना ज़रूरी है। दीनी एतबार से तो जायज़ नहीं है कि वो ऐसे ही कोई आदमी आकर किसी को मार डाले, या बल्कि हमको तो हैवान यानी जानवर को भी हमको मदद करनी चाहिए, और इंसान को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, तो वो भी है। मुफ़्सद आखिरी ये है कि जो ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है, हर साल कम से कम 20, 30, 40 लाख लोग हज पर जाते हैं, और उम्रे पर तो करोड़ों में जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मुसलमान जितने ये लोग उम्रे पर हज पर जाते हैं, प्रैक्टिकली चेंज इन लाइफ बहुत कम नज़र आता है। और कहा यह जाता है खुसूसन पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उम्रा और हज करने वाले लोगों में, और सबसे ज़्यादा करप्ट और इस तरह के लोग भी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सॉरी टू से कि कोई एक वो नहीं बन गया हुआ, एक सिर्फ सिंबल बन गया हुआ कि बस उम्रा किया, हज किया और बस उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म, वही पुरानी? क्यों ऐसा होता है? उसमें चेंज क्यों नहीं आता लाइफ में लोगों के? एक रिवाज बन गया है। पहली चीज़ तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि उम्रे में जाएंगे ना, जो भी हो, जितनी दफ़ा हो, इंशाल्लाह कुछ न कुछ तो फ़ायदा है, कुछ न कुछ देखेंगे नहीं देखेंगे। बाज़ लोग 1 सेंटीमीटर एट अ टाइम आते हैं, बाज़ लोग 1 मीटर, बाज़ लोग एक उम्रे में पूरी ज़िंदगी चेंज हो, तब्दीली हो गई माशा। बाज़ लोग बिला उम्रा भी नहीं किया, हज भी नहीं किया, सिर्फ सुनी बात या कुछ हुआ और लाइफ चेंज, तो ये अल्लाह के हाथ में। लेकिन दुनिया हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो दुआ हम हर एक सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, नमाज में और खारिज नमाज में भी, इसको हम ज़रा गौर से अगर सोचें कि क्या हम कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे गाइड मी टू द स्ट्रेट पाथ, यानी हिदायत दें। तो ये उम्रे के जो ट्रिप्स होते हैं ना, मैं कहता हूँ कि और करो, और ज़्यादा जाओ। अगर ये हॉलीडे से तो बेहतर है ना। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि मैं हॉलीडे के लिए उम्रे में जा रहा हूँ, खामोशी से मैं ओ माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे, आसान करो, हो गया काम। क्यों? इसलिए कि डोंट डिस्करेज देम, इसको डिस्करेज मत करना। इनको वो कहाँ जाएंगे, किसी और जगह में जाएंगे और कुछ भी, यहाँ तो कम से कम मक्का मदीना है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ऐसा दिन आएगा कि जो लाइफ में तब्दीली हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहना कि बहुत सबसे ज़्यादा उम्रे वाले भी हैं और सबसे ज़्यादा करप्ट, वो दोनों साथ में नहीं मिलना है। इसलिए कि जो दिनों का मालिक अल्लाह है, कभी कभी कुछ मुश्किलें आ जाती है दुनियावी एतबार से, जो दीन पर ले आती हैं आदमी को, वो सही है। तो अल्लाह आसान करे, सबके लिए दुआ हम करें और खुद के लिए भी कि अल्लाह हमको हिदायत दे और हिदायत पर रखे। तो ये जो उम्रे और हज का मसला है वो चालू रखे, और इसको और ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि कोटा होता है, जो हमारे हुक्मरान हैं इनको जो भी कोटा है हर साल और ज़्यादा यानी मांगना, और कि नहीं 80,000 है, हमको 1 लाख दिया, हमको 2 लाख, हमको 150, वो दे या ना दे, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कीप द प्रेशर ऑन। क्यों? इसलिए कि जितने ज़्यादा हो इतने बेहतर है। वो सब आखिर में सुनने वालों को, खुसूसन जो उर्दू स्पीकिंग हैं, उनके लिए कोई आखिर में पैगाम क्या देंगे दुनिया भर में लोगों को कि क्या करना चाहिए मुसलमानों को, हर इंडिविजुअल को अपनी ज़ाती हैसियत में इस्लाम के लिए क्या करना चाहिए? सुभान अल्लाह। पहली चीज़ तो अल्लाह में मानते हैं हम, और कुरान शरीफ, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस पर चलना। हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और जितने सारे हमारे उलमा ने ये बात ले आए, तो एहतराम करना। ये हमारे जितने उलमा हैं, एहतराम से बात करो, एहतराम से इनके बारे में कुछ कहो, गलती अगर हो तो एहतराम से बताओ। इसलिए कि मैंने ये देखा है कि जब उलमा का एहतराम न हो तब दीन में कोई यानी कमज़ोरी आ जाती है।
تو مسلمان ہم بھائی بھائی ہیں. جی ہاں, ابھی انٹرنیٹ بھی ہے, انٹرنیٹ میں فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہیں. فائدے یہ ہے کہ بھائی ہر کسی کی بات ہم سن سکتے ہیں, اور نقصان یہ ہے کہ دشمنی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں ہار جاؤں گا, تو ہارنے کے بجائے میں اگر کوئی خراب بات کسی اور کے بارے میں اگر کی ہو تو میرا کچھ فائدہ ہوگا. یہ نقصان ہی ہے. یعنی جیسے میں نے کہا کہ اختلاف ہو تو ٹھیک ہے, لیکن احترام سے, احترام, ہم بھائی بھائی ہیں. جو کلمہ پڑھتا ہے ہم سب بھائی بھائی ہیں. تو اگر کسی نے آپ کے دل میں کسی اور کے بارے میں جو کلمہ پڑھتا ہے دشمنی ایسی رکھی ہے کہ بھائی آپ کو ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں, اور وہ مسلمان بھائی ہے, تو وہ صحیح نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوں کہ میں موافق ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اتنی پیدا ہو گئی کہ ہم ایک امت کر کے ہم نہیں رہ سکتے ہیں. تو وہ فکر ہے اصل. میں سوچتا ہوں کہ اس کا علاج کیسا کریں. دیکھو ہمارے امت کو اگر ہم کو ساتھ لے کر چلنا ہونا تو یہ فرقہ بازی اور یہ سب اس میں فائدہ نہیں ہے, بالکل فائدہ نہیں. صحیح ہے اگر اختلاف ہو, جیسے یہ تیسری چوتھی دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر اختلاف ہو تو کوئی بات نہیں, بتا دیں کہ بھائی میں اس بات میں مختلف ہوں, کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے, اس کا مطلب وہ بھی ان کی پوری شدت محبت سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں عاشقان رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں یہ مانتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے. کسی اور کہتے ہیں میں عاشقان رسول ہوں, میں مانتا ہوں کہ یہ کرنا ہے, اور دو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ بلکہ ہماری کمزوری ہے. واللہ اعلم. چلیے صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان میں نے طے کیا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ. اور وہ بھی اللہ آسان کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اتنی تکلیف لے کر یہاں انٹرویو کے لیے. چلیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.